آج کا پہلا سوال ہے. بہن سلام کرتی ہیں. السلام علیکم. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, تو کیا اچھا برا سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ اگر غلطی ہماری خود کی ہو تو کیا کریں؟ سوال کیا گیا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, تو کیا اچھا برا سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن اگر غلطی ہماری خود کی ہو تو کیا کریں؟ پریکٹیکل سوال ہے اور موضوع سے مطابقت بھی رکھتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پر مصیبت آئی ہے وہ تمہاری اپنی کمائی کا نتیجہ ہے. یہ بھی بات ہے قرآن حکیم میں, اور قرآن حکیم میں یہ بھی بات ہے کہ جو کچھ بھی اچھا اور برا تمہارے ساتھ پیش آیا وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو ایک بات تو شور ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ کا اذن ضرور شامل ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے لیے اجازت دیتا ہے تو وہی چیز ہوتی ہے, اور جب اللہ کا اذن شامل نہیں ہوتا تو وہ چیز ہوتی نہیں ہے, چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو. رہی بات ہے جو چیزیں سب اچھی ہے کیا, تو دیکھیے کچھ ایک چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو اپنے گناہوں کی سزا ہو. کوئی کلیمٹی, کوئی مصیبت, کوئی مشکل انسان کو ایسی بھی پیش آ سکتی ہے جو اس کے ہاتھ کی کمائی کا نتیجہ ہو. کہنے کا مطلب اس کے اعمال کا نتیجہ ہو جو اسے دنیا میں بھی بھگتنا پڑ رہا ہے. تو اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے, یا تو پھر کسی مشکل کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر آزمائش ڈال رہا ہے تاکہ اسے ٹیسٹ کرے اور اس کا کریکٹ ڈیسٹینیشن طے کیا جا سکے اس کے اعمال کی بنیاد پر, اس کے ریسپانس کی بنیاد پر, کہ وہ جنت جانے کا مستحق ہے کہ جہنم میں جانے کا مستحق ہے. اس میں ایک پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے کہ یہ کیسا ہے. اللہ تعالیٰ کلیمٹی ڈال کے اسے دکھاتا ہے کہ تم ایڈورس کنڈیشن میں تم کیسے تھے تم خود دیکھ لو, تاکہ روز آخرت اللہ تعالیٰ سے حجت نہ کرو کہ اے رب میرے پر مصیبت آتی تو میں بہت صبر کرتی. اللہ تعالیٰ ڈال کے دکھا دیتا ہے کہ تم نے کیا کیا. تو اور کوئی مشکل اس لیے بھی آ سکتی ہے کہ بندے کے جو درجات ہیں وہ بلند ہوں. جیسے کہ احد میں جو حالات پیش آئے, جو جنگ جیتتے جیتتے عجیب صورتحال مشکل دور میں چلی گئی, غزوہ احد کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت یہ بھی تھی کہ بہت لوگوں کو جام شہادت نوش کرنے کا موقع ملے. تو یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ کوئی مشکل اس لیے آئی ہے کہ اس پہ اگلا جو ہے وہ پہلے ہی جنتی ہے, صبر ضرور کرے گا تو اس کی درجات بلند ہو. تو اللہ تعالیٰ اس کی رینک کو ریز کرنا چاہتا ہے, اس لیے مشکل آئی ہو. ریزن کوئی بھی ہو, ان میں سے کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے. ریزن کوئی بھی ہو, ایک بات تو شور ہے کہ وہ یقیناً اللہ کی طرف سے اللہ کی اذن کے ساتھ ہی ہوتی ہے, کیونکہ جب اللہ اذن نہیں دیتا تو وہ ہونے ہی نہیں والا تھا. اب سوال کا ایک پارٹ ہے لاسٹ والا کہ اگر غلطی اپنی ہو تو کیا کریں. جب غلطی اپنی محسوس ہو جائے تو اس کے علاوہ اور کیا چارہ ہے ایک بندے مومن کے پاس کہ وہ توبۃ النصوح کرے, پلٹ جائے, اللہ سے معافی مانگے, جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا. فرمان ہے سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 16 میں, رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا بس تو مجھے بخش دے. موسیٰ علیہ السلام کو غلطی کا احساس ہوا, مکہ مار دیا, مار گیا سامنے والا, فوراً یہ جو کیا ہے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا, بس آپ مجھے بخش دیجئے. تو انسان کو جب ایسا محسوس ہو کہ جو مشکل آئی ہے میرے اوپر وہ میری فلاں غلطی کا نتیجہ ہے, تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے. توبہ کے دو پارٹس ہوتے ہیں, ایک مغفرت کہ اے رب مجھے معاف کر دے, اللہ سے معافی مانگے. دوسرا پلٹے اعمال کے لحاظ سے, ایک اللہ کی طرف پلٹے تو معافی مانگے, دوسرا اعمال کے لیے پلٹے یعنی کہ وہ
اب اپنے اعمال کی اصلاح کر لے. جب تک یہ دوسرے کام میں نہیں کیا جائے تو سچی توبہ تو ہے ہی نہیں. تو اپنے اعمال کو سدھار لے. جس وجہ سے یہ مشکل آئی تھی اب وہ غلطی اب کبھی نہیں دہرائے. تو جب یہ احساس ہو کہ کوئی مشکل آئی ہے یا بنا کسی ایسے احساس مشکل آنے کے وقت احساس ہو کہ غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لینا چاہیے. وہ چیز فیوچر میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہی ایک بندہ مومن کا کریکٹ طرز عمل ہو سکتا ہے. امید ہے جواب آپ کو مل گیا ہوگا.